السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات سب کوئی جانتا ہے کہ جو کوئی یہاں پر پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، اور چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلم ہو، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنت اور جہنم ہے یا سرگ اور نرک ہے۔ جو صحیح عمل کرے گا وہ جنت میں یعنی سرگ میں داخل ہوگا، اور جو غلط کام کرے گا، برائیاں کرے گا، وہ جہنم میں یعنی نرک میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسانوں کے لیے دو جگہیں تیار کر رکھی ہیں، یا تو جنت ہے اور یا پھر جہنم ہے۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں، سرگ میں بنا لیں، اور اپنے آپ کو ہم جہنم سے، نرک سے بچا لیں۔ لیکن جنت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جہنم سے دور رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر سارے لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ پانے کے اسباب کیا ہیں، جہنم سے دور رہنے کا ذریعہ کیا ہے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے سب کوئی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے مرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تیزی کرو اپنے رب کی طرف، تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف، اس رب کی مغفرت کی طرف جس کی کشادگی، وسعت، جنت کی وسعت زمین اور آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی طرف کوشش کرو، دوڑ لگاؤ اس کی طرف۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اسی جنت کے بارے میں، جس جنت میں جانے کے لیے ہر کس و ناکس پریشان ہے، وہ شخص بھی کوشش کر رہا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ اس کی تو پوری کوشش ہوتی ہی ہے، اس کو کوشش کرنی بھی چاہیے، اس کو ایک امید بھی ہوتی ہے اور امید لگانی بھی چاہیے۔ لیکن ایک وہ شخص جو 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اس کو بھی امید لگی ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے اور ہم جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے
کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ یقیناً ان کے اندر کوئی خصوصیت ہوگی، کوئی خاصیت ہوگی، ان کے اندر کوئی خوبی ہوگی، کوئی ایسی خصلت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آئیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، خواب میں ہم پر امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض نبی گزرتے ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے دو ہوتے، بعض نبی گزرتے ان کے پاس ان کے ساتھ میں ان کی اتباع کرنے والی ایک جماعت ہوتی، اور بعض نبی گزرتے کہ ان کے ساتھ میں ان کی اتباع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، تنہا وہ نبی جا رہے ہیں۔ اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا، کافی بڑی جماعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی، میری امت کے یہ لوگ ہوں گے، یہ تو بہت بڑی جماعت ہے، آسمان کا کنارہ پورا ڈھک گیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ یہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، یعنی افق کی جانب، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، افق کی جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا گروہ نظر آیا، بہت ہی بڑا گروہ نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا دوسری جانب، دوسرے ایک افق کی طرف دیکھو۔ میں نے ادھر بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک سواد عظیم نظر آیا، بہت ہی بڑا گروہ، بہت ہی بڑا گروہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بڑا گروہ دیکھ رہا ہے، سواد عظیم دکھ رہا ہے، اس میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں موجود ہیں وہ 70,000 لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مجلس سے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ جو صحابہ وہاں پر موجود تھے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، اور یہ سوچنے لگے کہ کون سے وہ خوش نصیب ہوں گے، کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ سبوں نے اپنی اپنی رائے پیش کرنی، جو جس کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اس بات کو وہ پیش کر رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ولادت اسلام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ماں باپ ہی اسلام قبول کر چکے تو وہ تو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔
بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ، سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، یہ آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، کیا ڈسکس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون سے وہ خوش نصیب ہیں، کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اس کی صراحت فرما دی. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی دم کرتے تھے، نہ غیر شرعی دم کرواتے تھے، اور نہ بدشگونی لیتے تھے، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جن کو جنت میں داخل فرمائے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی خود دم کرتے تھے، غیر شرعی یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر، ولا یسترقون، اور نہ غیر شرعی دم کرواتے تھے. کسی کے پاس جاتے اور کوئی آج کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اس سے ہٹ جاتا تھا، غیر شرعی دم بھی نہیں کرواتا تھا وہ. ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے تھے جس طرح سے آج کل لوگ لیا کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے. یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بات کو پیش کر دیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے انہی میں سے شامل کر دے، یعنی انہی 70,000 میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے بعد جب دیکھا ایک دوسرے صحابی نے کہ عکاشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرما دیا، تو دوسرے صحابی وہ بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی غالباً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، یعنی عکاشہ تم سے پہل کر گئے، اور اللہ تمہاری دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی صفت کو بیان کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربہم یتوکلون. رواہ مسلم. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دم نہیں کرواتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے، اپنے جسم نہیں داغتے تھے، داغ لگا کر علاج نہیں کرواتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ داغ کر کے علاج کرواتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ نہ وہ غیر شرعی دم کرتے ہیں، نہ غیر شرعی دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جسم کو داغ کر کے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں،
جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کی صفات یہ ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان صفات کو اپنائیں، ان صفات پر عمل کریں، اور وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ صفات جو غیر شرعی ہے، وہ صفات جس پر چلنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بدعت و خرافات سے دور رکھ، اور ہمارا خاتمہ جب ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔